یہ کراچی کے ایک ہاسٹل کا منظر تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، امایا اور اس کے ساتھ ایک لڑکی بیٹھے باتیں کر رہی تھی۔ مشائم نے اس لڑکی کو دیکھا تو اسے یاد آیا کہ یہ تو ریدا ملک تھی۔ اس کے بارے میں آرزو اور اس نے ساری یونیورسٹی میں سن رکھا تھا۔ وہ شاید کوئی راز و نیاز کی باتیں کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ مشائم نے انہیں اس طرح اگنور کیا جیسے دیکھا ہی نہ ہو۔ مشائم جلدی سے اپنی سائڈ آئی اور اپنا سارا سامان نکال کر پیک کرنا شروع کر دیا، اور دونوں اس کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہی تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ لگ گیا اسے اپنا سارا سامان پیک کرنے میں۔ اتنی دیر میں امایا کے پیٹ میں کھجلی ہوتی رہی۔ آخر وہ پوچھ ہی بیٹھی، مشائم تم کہیں جا رہی ہو؟ سارا سامان پیک کر لیا ہے۔ مشائم نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا اور اس نظر میں سرد پن تھا۔ جی، میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ اس کی بات پر ریدا ملک کی آنکھیں چمکی۔ مطلب اپنے شہر واپس جا رہی ہو؟ مشائم نے صاف اس کی آنکھوں میں خوشی دیکھی۔ اس بار مشائم تمسخر سے مسکرائی۔ نہیں، اس شہر میں میرا اپنا گھر ہے، وہ گھر جہاں میرا شوہر رہتا ہے، وہیں جا رہی ہوں۔ اس بار ان دونوں کو لگا کسی نے ان کے سر پر اس کمرے کی عمارت دے ماری ہے۔ امایا سے بہت مشکل سے بولا گیا، تم شادی شدہ ہو؟ مشائم نے اس بات پہ سر ہلایا اور ریدا کو بہت کچھ برا ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ کون ہے تمہارا شوہر؟ مشائم کھل کر مسکرائی۔ وہ دونوں مشائم کی آنکھوں میں صاف طور پر چمک دیکھ سکتی تھی۔ آپ انہیں بہت اچھے سے جانتی ہیں، اذلان خان۔ اس بار ریدا کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلتا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ مشائم اپنا سارا سامان لے کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ریدا کو اپنی سانس سے تنگ ہوتی ہوئی محسوس ہوئی، اور امایا بھی ایسے ساکت بیٹھی تھی۔ ریدا اٹھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ میرے اذلان کو مجھ سے نہیں چھین سکتی، مجھے اس سے بات کرنی ہوگی۔ مشائم گراؤنڈ میں پہنچی جب ریدا بھاگتی ہوئی آئی۔ رکو مشائم رک گئی۔ مجھے ضروری بات کرنی ہے، بیٹھ جاؤ۔ وہ دونوں پاس ہی بینچ پر بیٹھ گئی۔ دیکھو، تم ایک اچھی لڑکی ہو، اس لیے میں تم سے بات کر رہی ہوں، ورنہ میں ریدا ملک اس شہر کے سب سے بڑے بزنس ٹائگون کی بیٹی ہوں۔ تم نہیں جانتی، میں نے اتنے سالوں سے اذلان سے عشق کیا ہے۔ وہ صرف میرا ہے۔ 10 سال پہلے جب وہ فرسٹ ایئر میں ہائی کالج میں آیا تھا نا، تب میں 9 کلاس میں تھی۔ تب سے مجھے وہ اچھا لگتا ہے، اور یہ اچھا لگنا کب محبت اور جنون میں بدلا مجھے پتا ہی نہ چلا۔ میرے لیے وہ میری ضد بن گیا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی مگر اس نے مجھے ہر بار اگنور کیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے ہر جگہ جانا شروع ہو گئی۔ آج میں اس یونیورسٹی میں صرف اور صرف اذلان کی وجہ سے ہوں۔ ساری یونیورسٹی کے لڑکے مجھ پر مرتے ہیں، مگر میرے لیے وہ میرا جنون ہے۔ میں نے کبھی کسی لڑکی کو اس کے پاس بھٹکنے نہیں دیا۔ 10 سال وہ میرے 10 سال کا جنون ہے، اور تم اس طرح 10 ہفتوں میں آ کر اسے مجھ سے نہیں چھین سکتی۔ اسے چھوڑ دو، تمہارے لیے بہت اچھا ہوگا۔ وہ صرف اور صرف ریدا ملک کا ہے۔ میں چاہوں تو اسے زبردستی بھی حاصل کر سکتی ہو، مگر میں چاہتی ہوں مجھے خود اپنائے۔ تم مجھ سے اذلان کو چھین نہیں سکتی۔ اگر خود ہی چھوڑ دو تو اچھا ہے، ورنہ تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گی۔ بات کے آخر تک اس کی آنکھوں میں شعلے بھڑکنے لگے اور وہ چیخ اٹھی۔ مشائم جس کی ساری باتیں بہت آرام سے سن رہی تھی، وہ بھی بنا کسی حیرت کے، ایک بات تو بتائے، اذلان کی آنکھوں کا رنگ کیا؟ ریدا حیران رہ گئی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ یہ کیا پوچھ رہی تھی؟ مشائم کے چہرے سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مذاق کر رہی ہے۔ ڈارک براؤن شیڈ، ریدا نے بہت سوچ کر جواب دیا۔ مشائم بھی ساختہ ہنسی۔ غلط، ان کی آنکھوں کا رنگ ہیزل گرین ہے۔ اور ریدا حیران رہ گئی۔ آپ نے اپنی کہانی مجھے سنائی، اب میں آپ کو اپنی کہانی سناتی ہوں۔ میرے تایا کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا اذلان۔ میرے دادا چاہتے تھے انہیں اپنی سرداری کی گدی پر بٹھائے، مگر میرا کزن ایسا نہیں چاہتا تھا۔ دادا نے انہیں حویلی روکنے کے لیے بہت جتن کیے، یہاں تک کہ میرا نکاح بھی اس شخص سے کروا دیا، مگر وہ پھر بھی حویلی سے نکل کر یہاں کراچی آ گئے اور یہیں رہنا شروع ہو گئے۔ پورے 10 سال میں نے انتظار کیا شاید وہ واپس حویلی آئے، مگر وہ نہیں آئے، تو پھر مجبوراً مجھے یہاں آنا پڑا۔ جب میں پہلے دن یونیورسٹی آئی تھی تب سے وہ جانتے تھے کہ میں ان کی بیوی ہوں، مگر مجھے وہ اگنور کرتے تھے۔ لیکن میں ان سے بات کرنا چاہتی تھی، بہت ہمت کرتے میں نے یہ بات کی انہیں اور واپس لے جانے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں مانے۔ انہوں نے صرف ایک شرط رکھی کہ اگر میں ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں تو مجھے حویلی ہمیشہ کے لیے چھوڑنی ہوگی، کیونکہ انہیں حویلی اور وہاں کی وراثت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور وہ میرے شوہر ہے۔ میں ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ سالوں سے میں اس شخص سے محبت کرتی آ رہی ہوں، اس لیے میں نے شرط مان لی۔
آج میں اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر میں سکون سے زندگی گزارنا چاہتی ہوں، اور کہیں سے کوئی ردا ملک آ کر کہتی ہے کہ اذلان میرا ہے، تم اسے مجھ سے نہیں چھین رہی۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں مشائم، اذلان نے کبھی کسی رشتے کو چھینا نہیں ہے، اس نے اپنے رشتوں کو خود حاصل کیا ہے۔ اذلان کبھی آپ کا نہیں تھا، اگر اس نے آپ کا ہونا ہوتا تو 10 سال بہت تھے آپ کا ہونے کے لیے۔ وہ صرف میرا یعنی اپنی مشائم کا، اور پچھلے 10 سال سے آپ کو اگنور اس لیے نہیں کرتا کہ آپ اس کے سٹینڈرڈ کی نہیں تھی، وہ اس لیے ہر لڑکی سے دور رہتا ہے کیونکہ آپ لڑکیوں کو اس سے دور رکھتی ہیں۔ وہ ہر لڑکی اس لیے دور رہتا ہے کیونکہ وہ بہت اچھے سے جانتے تھے کہ میں بچپن سے ان کے نکاح میں ہوں اور ہمیشہ انہی کی رہنے والی ہوں، اور وہ صرف میرے ہیں۔ وہ شک کسی اور کا اس لیے نہیں ہوا کیونکہ میں ان کے سالوں کا عشق ہوں۔ اب میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، میری زندگی میں دخل دینے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنی دھمکیاں اپنے پاس رکھے، میں ان دھمکیوں سے نہیں ڈرتی، اس سے زیادہ بڑی جنگیں لڑ کر میں اس جگہ پہنچی ہوں جسے آپ 10 ہفتوں کا عرصہ کہہ رہی ہیں۔ وہ میرے لیے 10 سالوں کا انتظار کا پھل ہے۔ جس شخص کی آنکھوں کا رنگ آپ نہیں جانتی، اس سے آپ عشق کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کا عشق ہے، مگر وہ آپ کی صرف ضد اور جنون ہے۔ آپ نے بچپن سے ایک اچھی زندگی گزاری ہے، اس لیے جو چیز سب سے خاص ہوتی ہے نا، وہ آپ ہر حالت میں حاصل کر لیتی ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ کالج اور اس کے بعد یونیورسٹی میں اذلان خان بہت خاص بن گیا ہے، تو آپ کے لیے آپ کا جنون بن گیا۔ آپ کو وہ چاہیے تھا، آپ کو اسے ہر حال میں حاصل کرنا تھا کیونکہ وہ بہت خاص تھا، اور خاص چیزیں ہی تو ردا ملک کو چاہیے ہوتی ہے۔ ہاں وہ بہت خاص ہے، مگر صرف اپنی بیوی کے لیے، کسی غیر عورت کے لیے نہیں۔ اتنا کہتے ساتھ ہی مشائم ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی، اپنا بیگ پکڑا، اور جیسے ہی پیچھے مڑی اذلان آنکھوں میں زخمی کرچیاں لے کھڑا تھا۔ پتہ نہیں وہ کب یہاں آیا تھا اور اس نے کیا کیا سنا۔ جب وہ دونوں بینچ پر بیٹھ رہی تھی تبھی اذلان ان کے قریب آ گیا تھا اور ان کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ آر مشائم کی آنکھوں میں وہ مان تھا جو مان اسے اذلان نے دیا تھا۔ اذلان کو کھڑا دیکھ وہ مسکرائی، اس کے مسکراتا دیکھ اذلان بھی مسکرا اٹھا۔ اذلان آگے آیا، مشائم نے اپنا ہاتھ پھیلایا، اذلان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور ردا ملک پتھر کی مورت بنی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ہاں وہ دیکھ سکتی تھی اذلان کی آنکھوں میں وہ چمک۔ مشائم تم گاڑی میں جا کر بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ مشائم نے اس بات میں سر ہلایا اور بیگ پکڑتی گاڑی کی جانب چل پڑی۔ اب آنکھوں میں شعلے لیے اذلان ردا کی طرف مڑا۔ ردا کی گردن ایک جھٹکے میں اذلان کے ہاتھ میں تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو دھمکیاں دو؟ 1000 بار تم سے کہا ہے کہ مجھ سے دور رہو، میں تمہارا نہیں، مگر تم نے میری بیوی سے مجھے چھیننے یا اس سے مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی تو میں تمہاری سانسیں چھین لوں گا۔ خبردار، اگر اسے ذرا بھی تکلیف پہنچانے کا سوچا تو میں تمہارے باپ کے محل سمیت تباہ کر دوں گا۔ اذلان اتنے سرد لہجے میں دہارا کہ بے ساختہ ردا کے جسم کے اندر تک کپکپاہٹ گئی، وہ اندر تک کام گئی۔ اس نے اذلان کا ایسا جنونی انداز پہلی بار دیکھا تھا۔ اور کیا کہہ رہی تھی تم کہ اذلان صرف ردا کا ہے؟ کبھی اپنا آپ دیکھا ہے؟ جس لڑکی میں حیا نہیں، جس لڑکی کو کپڑے پہننے کا ڈنگ نہیں، جس طرح کے بیہودہ لباس پہنتی ہے، جس کو اتنا نہیں پتا کہ کس طرح غیر مردوں سے فاصلہ رکھا جاتا ہے، جو اپنی یونیورسٹی کے میل فرینڈ سے گلے ملتی ہے، وہ اذلان خان کے لیے نفرت کے بھی قابل نہیں ہے۔ اور وہ ایک ایک لفظ جو میری بیوی نے تمہیں بتا کر گئی ہے نا، وہ حرف بہ حرف سچ ہے۔ اس لیے اب مجھ سے دور رہنا، ورنہ تم نے صرف اذلان کی سافٹ سائڈ دیکھی ہے، پھر تم اذلان کی ڈارک سائڈ بھی دیکھو گی، اور تمہیں میرے قہر سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ اتنا کہتے ساتھ ایک جھٹکے سے اذلان نے اس کی گردن چھوڑ دی اور وہ کھانستی ہوئی نیچے بیٹھ گئی، اور اذلان واپس مڑ گیا۔ تمہیں میں حاصل کر کے رہوں گی، کچھ بھی کر لو، تم صرف میرے ہو، سنا تم نے؟ وہ چیخ اٹھی، مگر اذلان تو اپنی مشائم کی طرف لوٹ کر جا چکا تھا۔ یہ اس واقعے سے کچھ دن بعد کا ذکر تھا۔ وہ اس دن یونیورسٹی کی کنٹین میں بیٹھی تھی جب اذلان اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ کیا بات ہے، مجھے کیوں بلایا ہے؟ مشائم حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ ایسے تو نہیں تھے اذلان، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اذلان کو اس بدلے رویے کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھو مشائم، اگر تم مجھے واپس گاؤں لے جانے کے لیے آئی ہو تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، مجھے گاؤں نہیں جانا۔ میں وہاں جا کر وہاں کی سیاستوں میں نہیں پڑنا چاہتا، مجھے یہاں شہر میں رہنا ہے، ملک اور عوام کی بھلائی کرنے کے لیے۔ جو بہتر لگ رہا ہے میں وہی کروں گا۔ جا کر دادا جان سے کہہ دو
मुझे वापस नहीं आना। वो सख्ती से बोला था। किसी ने मुशाइम की आंखों में कुछ घायल किया। ठीक है, अगर आपने फैसला कर लिया है तो फिर मैंने भी एक फैसला किया है। मुझे तलाक दे दे, मुझे आपके साथ नहीं रहना। ऐसे भी इस निकाह का फायदा ही नहीं है। जब आपको मुझसे कोई लेना देना ही नहीं है तो मुझे तलाक देकर फारिग करें। मैं किसी ऐसे इंसान से शादी करूंगी जो मेरी इज्जत करता हो, मेरी कदर करता हो। ये निकाह करके तो मैं लटक ही गई हूँ। 10 साल हो गए हैं सुनते हुए कि मैं अजलान की बीवी हूँ, अजलान की बीवी हूँ, और वो अजलान 10 सालों में पलट कर एक बार भी वापस नहीं आया। ये सब कहते उसकी आंखों में बेसाख्ता आंसू बहे थे। 3 महीने हो गए थे वो इसका रवैया नोट कर रही थी। वो अच्छे से जानता था कि मुशाइम सिर्फ इसके लिए यूनिवर्सिटी में आई है, उसके लिए इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी बातें सुनते अजान की आंखों में कहीं कुछ घायल हुआ। वो जब्त से बैठा था। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे गाफिल नहीं होना चाहता, लेकिन मुझे वापस वहां नहीं जाना। तुम जानती हो ना, वहां का माहौल मुझे काटता है। वो बेबसी से बोला और मुशाइम एकदम से ढीली पड़ी। वो महज 5 साल का था जब उसने अपने वालिदैन का कत्ल होते देखा। दुश्मन गांव के लोगों ने उसके वालिदैन को बहुत बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। 10 साल तक उसे हादसा बांटते थे और चीखे मारता था, रातों को उठ जाता था। इसलिए उसने फैसला किया कि वह वहां नहीं रहेगा। 16 साल की उम्र में वो गांव से निकल आया, मगर दादा जान ने उसके गांव से शहर आने से पहले उसका निकाह 10 साला मुशाइम से कर दिया। और आज 20 साला मुशाइम 26 साला अजलान के सामने बैठी उससे हिसाब मांग रही थी। कितनी देर वो खामोश रही, फिर बलाखिर वो बोल उठी, ठीक है, मैं आपको वापस जाने के लिए बिल्कुल फोर्स नहीं कर रही, मगर मुझे तलाक दे दे। मुझे आपके साथ नहीं रहना, ना ही मुझे इन सब बंधन में बंधना है। ये कहते उसकी आंखों से कितने ही आंसू बेमोल हुए। वो कभी भी अजलान से दूर नहीं होना चाहती थी, मगर वो शख्स उसकी परवाह ही नहीं करता था। उसकी बात सुनते अजलान के चेहरे पर वाजिया गुस्से के तासुरात थे। तुमने आज तो ये बात कह दी, आइंदा मत कहना। खबरदार, अगर अपने लबों से इस हराम लफ्ज को अदा किया। तुम जानती भी हो तुम मेरे लिए क्या हो। मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे, लेकिन नहीं, तुम उन गांव वालों की तरह ही हो। वापस जाना है तो चली जाओ, लेकिन तुम्हें तलाक कभी नहीं दूंगा। वो कुछ ऊंची आवाज में चिल्लाया कि आसपास स्टूडेंट्स मुतवज्जा हो गए। अजान को अपने लहजे का एहसास हुआ तो परेशान होते आसपास देखा। एक नजर मुशाइम के चेहरे पर डाली। तो फिर क्या मतलब था आपका? वो इसी लहजे में बोली थी। कुछ देर उन दोनों के दरमियान खामोशी छाई रही। उन सबका सिर्फ एक ही हल है, मेरे साथ मेरे घर चलो, हम दोनों वहीं रहेंगे। ट्रस्ट मी एंड बिलीव मी, मैं तुम्हें जिंदगी की हर आसाइश दूंगा, तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, लेकिन प्लीज मुझे वापस उस हवेली में नहीं जाना। क्या तुम चाहती हो मैं कि सारी जिंदगी तकलीफ में रहूं? वो बेबसी से बोला था। किसी ने मुशाइम का कलेजा चीरा। उसने नफी में सर हिलाया। तो फिर ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर जा रही हो। इतना कहता उसका हाथ पकड़े वो उठा चुका था। मुशाइम हैरत से मुंह खोले से देखती रहेगी। उसे लेकर अपनी गाड़ी की जाने पाया। गाड़ी स्टार्ट की। अगले आधे घंटे बाद गाड़ी कराची की एक रिहायशी बिल्डिंग में दाखिल हुई। उसका हाथ पकड़े वो मतलूबा फ्लोर तक लाया, फिर दरवाजा खोला और दोनों फ्लैट में दाखिल हुए। वो फ्लैट बहुत खूबसूरत था। उसे लेकर सीधा बेडरूम में आया। दरवाजा खोला तो मुशाइम ने हैरत से प्यारा कमरा देखा, मगर उसकी निगाह एक दीवार पर जाकर ठहर गई। वहां पर इसकी और इजलान की बहुत सारी बचपन की तस्वीर लगी हुई थी। मुशाइम ने हैरत से उन तस्वीर को देखा। ये सब कुछ आपके पास? वो हैरान थी। तुम्हें कहाँ लगता है सिर्फ मुंह जुबानी के दावे करता हूँ? तुमसे मोहब्बत करता हूँ मुशाइम। बस इस मोहब्बत के नाम पर मेरे पास यही चंद यादें थी। वो सच्चे दिल से बोला था और वो जानती थी इस मोहब्बत में किसी किस्म की कोई खोट नहीं है। अजान दिन के वक्त अपनी MPhil की पढ़ाई करता था और रात के वक्त वो आर्मी की नौकरी करता था। वो एक सीक्रेट अंडरकवर एजेंट था। उसने दादा को फोन किए, साफ उन्हें अपना फैसला सुना दिया था। दादा जान वापस नहीं आना चाहते। वो मैंने फौरन वजीद फोर्स करके इन्हें तकलीफ नहीं देना चाहती। खुदा का वास्ता अपनी सरदारी में मेरे रिश्ते को मत खराब करे, और मैं अब इनके साथ उनके घर में रहूंगी, और यही मेरा फैसला है। खुदा के वास्ते आपके 2 पोते मजीद हैं, उनमें से किसी एक को अपनी सरदारी की गद्दी दे दे, मगर अगर इजलान वापस गांव आए तो उन्हें तकलीफ होगी, और मैंने तकलीफ नहीं देना चाहती। मेरे रिश्ते को तबाह मत करे, मैं उस शख्स के बिना नहीं रह सकती। खुदा का वास्ता जबरदस्ती मत करे, रिश्तों को समझे,
زبردستی سے صرف سامنے والے کو تکلیف ہی ہوتی ہے۔ دادا جان کی کوئی بات سنے بنا وہ فون بند کر چکی تھی۔ 2 دن سے اسی فلائٹ میں تھی۔ آج اس نے اذلان سے کہا تھا کہ اس کا سارا سامان ہاسٹل میں پڑا ہے، اس لیے وہ ہاسٹل جا کر اپنا سارا سامان لے کر آنا چاہتی ہے۔ امایا اس کی روم میٹ تھی اور ردا ملک اسے یونیورسٹی کا ہر بچہ جانتا تھا، جو سالوں سے اذلان کو اپنا جنون کہتی تھی۔ اذلان کے پیچھے وہ واقعی پوری طرح پاگل تھی، اور مشائم نہیں جانتی تھی کہ اس کا یہ پاگل پن مشائم کے لیے کتنے خطرے کھڑے کر سکتا ہے۔ اذلان گاڑی کے پاس آئے تو مشائم سامنے گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر بنا کچھ کہے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اذلان نے سارا سامان پیچھے ڈکی میں رکھا، خود بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ گاڑی ہاسٹل سے نکل چکی تھی اور اب بلڈنگ کی طرف رواں دوا تھی۔ وہ کنکھیوں سے بار بار مشائم کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جس پر دبا دبا غصہ واضح تھا۔ وہ بار بار اپنے جبڑے بھینچ کر اپنا غصہ قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس وقت شدید اضطراب کا شکار تھی۔ یقیناً یہ ان باتوں کی وجہ سے تھا جو ردا نے اس سے کہی تھی۔ اس نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کی، اور مشائم کے کان اس وقت سائیں سائیں کر رہے تھے۔ اسے اس ردا پر اتنا غصہ آ رہا تھا کہ حد نہیں۔ اس کا بس چلتا تو اس کا گلا ہی دبا دیتی۔ وہ لڑکی کیسے اس کی اور اذلان کی اپنی ملکیت جتا سکتی تھی؟ کس طرح غرور اور تکبر سے کہہ رہی تھی کہ اذلان صرف میرا ہے، اسے چھوڑ دو۔ وہ کیوں چھوڑے اپنے اذلان کو؟ وہ ہوگی اس شہر کی بہت بڑی بزنس ٹائکون کی بیٹی۔ مشائم بھی اپنے اذلان کی بیوی تھی۔ مشائم کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخے چلائے، وہ اپنا سارا غصہ فرسٹریشن باہر نکال دے۔ اسے زندگی میں کبھی اتنا غصہ نہیں آیا تھا جتنا آج آ رہا تھا، اور آتا بھی کیوں نہ۔ وہ جسے یونیورسٹی کا جنون سمجھ رہی تھی، وہ تو 10 سال سے اذلان کے لیے پاگل بیٹھی تھی۔ وہ سب سوچتے اسے بے ساختہ اپنے شوہر پر پیار آ رہا تھا، جس نے کبھی اسے دوسری لڑکی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، وہ واقعی وفادار تھا۔ دونوں اپنی سوچوں میں گم تھے۔ اتنے میں ان کی بلڈنگ آ چکی تھی۔ اذلان نے دیکھا اس کی جسم میں کوئی حرکت نہیں، تو اس نے آگے بڑھ کر مشائم کی گال پر ہاتھ رکھا۔ مشائم اپنے خیالوں میں گم تھی۔ اچانک اپنے گال پر کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس کر کے آنکھیں کھولی تو اذلان اپنا ہاتھ مشائم کے گال پر رکھ کر اسے پیار سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ پلوں کے لیے دونوں کی نظریں ملی، پھر مشائم اپنی سائڈ کا دروازہ کھول کر کار سے اتر گئی۔ اذلان بھی اتر گیا، مگر وہ واضح دیکھ سکتا تھا کہ وہ ابھی تک غصے میں تھی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلی۔ اذلان نے بھی مشائم کا سارا سامان ڈگی سے باہر نکالا۔ اب وہ دونوں بلڈنگ کی لفٹ میں داخل ہو چکے تھے۔ لفٹ 5ویں فلور پر رکی اور ایک جھٹکے سے اس کے دروازے کھل گئے۔ وہ اذلان کی سنگت میں چلتی فلیٹ کے دروازے تک آئی، اور اذلان سارا سامان نیچے رکھ کر دروازہ کھول رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کے بعد وہ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ مشائم نے اپنا حجاب کھولا اور کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے اذلان کچھ مضطرب تھا، اس کی پشت کو دیکھ کر آ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے سے دوبارہ باہر نکلی۔ اس کے چہرے سے پانی کی شفاف قطرے ٹپک رہے تھے۔ یقیناً وہ اپنا منہ دھو کر آئی تھی اور شاید اپنے غصے کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اذلان سے بنا کوئی بات کیے سیدھا کچن میں چلے گئی۔ اذلان بھی اپنا سر جھٹک کر سارا سامان اٹھا کر کمرے میں لے گیا۔ جب واپس باہر آیا تو کچن سے آوازیں آ رہی تھی۔ یقیناً وہ کھانا بنا رہی تھی۔ باہر رات اتر آئی تھی۔ تھوڑی دیر تک سارا کھانا بنا کر ڈائننگ ٹیبل پر وہ لگا چکی تھی۔ اذلان خاموشی سے آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر ہنوز غصہ تھا۔ دونوں خاموشی سے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے سارے برتن سمیٹے اور چائے کا کپ لے کر اذلان کے سامنے رکھا اور کمرے میں چلی گئی۔ اور بس اتنی ہی برداشت تھی اذلان کی۔ اب اس کا ضبط غصے میں بدل رہا تھا۔ کسی تیسرے کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان کبھی بھی دوری نہیں آنی چاہیے۔ وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ کسی تیسرے کی وجہ سے ان کے رشتے میں ذرا بھی بدمزگی ہو۔ اب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ردا کا گلا دبا دے۔ کچھ دیر بعد جب وہ کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا مشائم بلینکٹ سر تک تانے لیٹی تھی۔ وہ سمجھ نہ سکا کہ وہ جاگ رہی ہے یا سو رہی ہے۔ وہ بائیں سائڈ آیا اور آ کر لیٹ گیا۔ اس نے بہت آہستگی سے مشائم کے چہرے پر کمبل ہٹایا تو اس کی مدھم سانسوں سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ سو چکی ہے۔ اذلان نے اس کا سر اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھا اور اپنے حصار میں لے کر خود بھی آنکھیں بند کر گیا۔ ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ سورج کی روشنی چھن سے کمرے میں آ رہی تھی، جس نے اذلان کی نیند خراب کی۔ وہ اپنی آنکھیں مسلتا ہوا جاگا تو اس نے دیکھا مشائم گہری نیند سو رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر بال پیچھے کرنے چاہے، مگر جیسے اس کا ہاتھ مشائم کے چہرے پر ٹچ ہوا تو اذلان کو لگا اس نے جلتے ہوئے انگاروں کو چھو لیا ہو۔ اسے بہت ہی زیادہ تیز بخار تھا۔ وہ فوراً فکر مند ہوا، بہت احتیاط اور آہستہ سے اس کا سر تکیے پر رکھا
اور فوراً اٹھ کر تھرمامیٹر لے آیا۔ مشائم کو 101 بخار تھا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ ہاں، وہ جانتا تھا بچپن میں جب وہ بہت زیادہ روتی یا پریشان ہوتی تھی تو ایسے ہی بخار ہو جاتا تھا، اور کل رات بھی وہ بہت پریشان اور غصے میں تھی۔ یقیناً یہ اس وجہ سے ہی تھا۔ اس کی ساری ٹینشن، پریشانی، دکھ اور تکلیفیں بخار سے ہی باہر نکلتی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے تک اذلان اس کے سہارے بیٹھا، اس کے سامنے سر پر ٹھنڈے پانی سے پٹیاں کرتا رہا۔ تب جا کے مشائم کے بخار میں کچھ کمی آئی۔ اذلان اسے سوتا چھوڑ کر خود فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہونے کے بعد واپس کمرے میں آیا تو دماغ کو کچھ سکون ملا۔ مشائم بلیک کلر کے ٹراؤزر اور شارٹ شرٹ نائٹ ڈریس میں سوتی ہوئی اتنی کیوٹ لگ رہی تھی کہ اذلان کو بے ساختہ اس پر پیار آیا۔ چہرہ بخار کی وجہ سے لال انگا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے سے باہر نکلا۔ اتنے میں مین دروازے کی گھنٹی بجی۔ وہ اپنا حلیہ درست کرتا ہوا دروازے تک آیا اور جیسے ہی دروازہ کھولا اس کی وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ امایا اور ردا کھڑی ہوگی۔ ردا کو دیکھ اسے کل کا سارا واقعہ یاد آیا اور غصے سے اپنے جبڑے اور مٹھیاں بیچ لی۔ اس کی وجہ سے مشائم نے پچھلے 12 گھنٹے سے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس کا دل تو چاہا کہ اب بھی اسی وقت اس لڑکی کو جان سے مار دے، مگر کیا کرتا؟ اس کی گھر کی دہلیز پر کھڑی تھی۔ مطلب صاف تھا، وہ مہمان تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ تینوں کچھ بولتے پیچھے سے آواز آئی، اذلان۔ اذلان نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ اسی وقت بلیک نائٹ ڈریس میں تھی، بالوں کا میسی سا جوڑا بنائے، لال چہرہ لیے بخار کی وجہ سے کمزوری کے ساتھ پیچھے کچھ فاصلے بڑھ کھڑی تھی۔ جیسے ہی اذلان نے چہرہ پیچھے موڑا، مشائم کو نظر آئی۔ نیل سرے سے غصے کی ایک تیز لہر مشائم کے سارے جسم میں دوڑی۔ مشائم کو اس طرح اذلان کے کمرے میں پورے حق کے ساتھ وہ بھی ان کپڑوں میں کھڑی گئی۔ ردا کے اندر جیسے کسی نے چنگاڑیاں سی بھر دی تھی۔ اس کا بس نہ چلا اس لڑکی کو جان سے مار دے، مگر نہیں، اس کے لیے اب اسے بہت لمبی پلاننگ کرنی تھی۔ خود اس کا اپنا لباس مشائم کے لباس سے 2 گنا بےہودہ تھا۔ مشائم کا لباس بہت ڈھیلا، جبکہ ردا مینی شرٹ اور جینز میں تھی جو اس کی شرٹ جسم کے اعضاء کو واضح کر رہی تھی۔ مشائم اپنا غصہ نکالنا چاہتی تھی، مگر اچانک اس کے دماغ میں کچھ آیا۔ اس نے اپنا چہرہ بالکل نارمل کیا اور مسکراتی ہوئی اذلان کے پاس آئی۔ آپ دونوں یہاں خیریت؟ یہ سوال پوچھنے والی مشائم تھی، اور وہ بھی بالکل خوش باش چہرے کے ساتھ۔ ردا تو بس اسے بسم کر دینے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی، مگر وہ بھی مشائم اذلان خان تھی۔ دوسری طرف فرق کسے پڑ رہا تھا؟ ہاں مشائم، تمہیں پتا ہے ردا یہاں تم لوگوں کی بلڈنگ میں اس فلیٹ سے بالکل نیچے فلیٹ لے لیا ہے۔ اب وہ یہاں رہا کرے گی، بس اس لیے ہم نے سوچا نئے نیبر سے ملا جائے۔ اب تم لوگ آپس میں نیبر بن گئے ہو۔ امائے کی اس بات پر اذلان اور مشائم دونوں اندر تک جل گئے تھے۔ دونوں کا حال بالکل ایک جیسا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، دونوں کی نظریں ملی اور آنکھوں میں ایک جیسے تاثر ابھرا۔ دونوں ہی جانتے تھے کہ ردا نے ایسا کیوں کیا ہے۔ وہ بس ان دونوں کی زندگی میں دخل اندازی کرنا چاہتی ہے۔ اس کے لیے سے یہی بہتر لگا کہ وہ ان دونوں کے گھر کے پاس اپنی رہائش لے لے۔ مشائم کا دل چاہا اس لڑکی کا منہ توڑ کر رکھ دے، اور اذلان کا تو اس کا گلا دبانے کو دل چاہ رہا تھا، مگر ساری سوچوں کو دل کے اندر دبا کر مشائم مسکرا کر بولی، تو آپ دروازے میں کیوں کھڑی ہیں؟ اندر آئے نا۔ اذلان کو امید نہیں تھی کہ مشائم ایسا کہے گی۔ مشائم اذلان کی طرف دیکھتی ہوئی بولی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر تھوڑا پیچھے کیا تو وہ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ اذلان نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کیا۔ وہ دونوں آئے اور لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ گئے۔ بخار کی وجہ سے مشائم کے جسم میں بہت زیادہ کمزوری ہو گئی تھی۔ وہ دیوار پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا چلی، مگر چکرا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، اذلان نے اسے فوراً پیچھے سے پکڑا۔ مشائم، کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ اذلان کو تو فوراً اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اذلان کی آواز نے دونوں نے چہرہ موڑ کر پیچھے دیکھا تو پوری طرح اذلان کی حصار میں کھڑی تھی۔ دونوں اندر تک چل گئے۔ تمہیں پتہ نہیں چل رہا کیا؟ تمہیں اتنا تیز بخار ہے، پھر کمرے سے باہر کیوں آئی؟ تمہیں ریسٹ کرنی چاہیے۔ چلو اب ادھر آؤ، بیٹھو۔ اذلان سے اپنے بازو کی ہلکی میں لیتا صوفے تک لایا اور بٹھایا۔ فوراً کچن میں گیا اور پانی لایا اور اب اسے ہاتھوں سے پانی پلا رہا تھا۔ ردا کی آنکھوں میں چنگاریاں نکل رہی تھی۔ ویسے تم لوگ کے گھر مہمانوں کو کچھ کھلانے پلانے کا رواج نہیں ہے کیا؟ اس بات پر دونوں نے سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ نہیں، جو زبردستی مہمان بنے ہو ان کو ہم کچھ نہیں کھلاتے پلاتے۔ اذلان نے دانت پیس کر جواب دیا۔ کیا لینا پسند کریں گے آپ لوگ؟ مشائم نے مسکرا کر پوچھا۔ اذلان نے سرد نظروں سے مشائم کو دیکھا اور اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ سے گرفت سخت کی۔ دونوں کی نظریں ملی
मुशाइम ने शिकवा की आंखों से अपने शौहर की तरफ देखा। अरजलान का गुस्सा जाग की तरह बैठ गया। 2 कप हॉट चॉकलेट कॉफी। अब की बार जवाब अमाया की तरफ से आया। इन दोनों की आंखों का इर्तिकाज टूटा। हम दोनों में से कोई कॉफी नहीं पीता, इसलिए हमारे घर में मौजूद नहीं है। मुशाइम ने बज़ाहिर मुस्कुराकर कहा था, मगर अंदर से दिल जल कर रह गया था। ये सुनकर अमाया का मुंह लटक गया। मुशाइम की तबीयत तो ठीक नहीं है, वो तो शायद आज यूनिवर्सिटी न जाए। तो अजलान, क्या तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगे? वो एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब है, तो प्लीज मुझे भी साथ ले चला। रिदा की इस बात पर मुशाइम का सब्र अब बर्दाश्त की आखिरी हदूद को छू रहा था। अजलान अभी भी मुशाइम की तरफ देख रहा था। नहीं, आज मैं नहीं जा रहा। ये सुनकर रिदा अपने मुंह पर तमाचा लगता हुआ महसूस कर रही थी। लाहौज में अजीब सी खामोशी छा गई। इस खामोशी को फोन की चंगारती हुई आवाज से तोड़ा कि अजलान का फोन था, जो किचन में पड़ा बज रहा था। अजलान उठकर फोन लेने चला गया। रिदा नफरत से मुशाइम को देख रही थी। क्या बात है, तुम तो यूनिवर्सिटी में बड़ी नेक पर्दा पर फिरती थी, और अब कैसा ड्रेस पहना है? मुशाइम हनूज मुस्कुरा दी, जैसे इसकी बात को हवा में उड़ाया। वो क्या है ना, ये मेरा घर है, और इस घर में सिर्फ मेरा महरम यानी कि मेरा शौहर है। उसके सामने जिस तरह की मर्जी में ड्रेसिंग करूं, मुझे कोई गुनाह नहीं। मैं रदा मलिक थोड़ी हूँ जो यूनिवर्सिटी में हजारों लड़कों के सामने बेहुदा कपड़े पहन कर आई और उनके गले लगती फिरे। मैं मुशाइम अजलान खान हूँ। घर की 4 दीवारी के बाहर खुद को ढांप कर रखना और पर्दा करना मेरा फर्ज है, जो कि मैं बखूबी जानती हूँ और करती हूँ। रिदा को लगा अब मुशाइम ने उसके चेहरे पर खोलता हुआ तेल डाल दिया था। वो इस शख्स की जुर्रत पर हैरान रह गई। वो इतनी ज्यादा चेंज हो गई थी। हाँ, ये वो ताकत थी जिसे अजलान से मिली थी। अजलान जो किचन में खड़ा था, उनकी सारी बातें सुन रहा था। मुशाइम की बात पर उसके होंठों पर एक बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट आई और गाल का डिंपल वाज़ेह हुआ। मगर रिदा की बकवास पर गुस्सा भी बहुत आया। अब इन दोनों के सब्र की बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। इससे ज्यादा सब्र अजलान में नहीं था और ना ही मुशाइम में था। अजलान फौरन किचन से बाहर आया। अगर तुम लोगों का यहाँ आने का मकसद पूरा हो चुका हो तो जा सकती हो। वो क्या है ना, मेरी मुशाइम की तबीयत ठीक नहीं है, इसे रेस्ट करनी है, और वो इस तरह के शो में बिल्कुल रेस्ट नहीं कर सकती। ये कहते साथ अजलान अपने साथ उसे दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोला। रिदा डीठ हो चुकी थी, मगर अमाया नहीं। इतनी बेइज्जती पर वो उठ गई। 4 में 4 रिदा को भी उठना पड़ा। वो इन दोनों पर एक आखिरी नफरत बड़ी निगाह डालती दरवाजे की जाने बढ़ गई। जैसे ही दोनों बाहर निकली, अजलान ने फौरन आगे बढ़कर दरवाजा लॉक किया और वापस मुशाइम की तरफ आया, और वैसे ही वो सोफे पर बैठी हुई थी। वो आंखें जो इन दोनों के सामने मुस्कुरा रही थी, अब मुशाइम की आंखें तकलीफ की ज्यादती की वजह से लाल हो चुकी थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि सारी दुनिया तबाह कर दे। अजलान उसके सामने घुटनों के बल बैठा, उसके दोनों हाथ पकड़े, तो उसके लम्स से वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। अब दोनों एक दूसरे की आंख में दिख रहे थे। अजलान ने अपना गुस्सा किस तरह कंट्रोल किया था वो वही जानता था। ये क्या था मुशाइम? मुशाइम ने कुछ पल इन खूबसूरत आंखों में देखा और अब बोली तो कुछ देर पहले वाली मुशाइम से बहुत मुख्तलिफ थी। ये मुशाइम तो बहुत टूटी हुई थी। वो क्यों हर बार आप पर अपना हक जताती है? वो इस तरह आपको ट्रीट करती है जैसे आप इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो। वो आप पर कोई हक नहीं रखती। आप सिर्फ मेरी मलकियत हो। आप पिछले 20 साल से सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, और 10 साल पहले हमारा वो रिश्ता मजबूत हो चुका है। आप कल भी मेरे थे, आज भी मेरे हैं, और हमेशा मेरे ही रहेंगे। मेरा बस चले तो मैं इस लड़की को मुंह तोड़ जवाब दो। वे कल से किस तरह अपना गुस्सा काबू कर रही हो सिर्फ मैं जानती हूँ। मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि कोई दूसरी आकर मेरे अजान पर कोई हक जताए। मैं आपको जरा सा भी किसी के साथ नहीं बांट सकती। मेरा दिल फटता है। बात के आखिर तक उसकी आवाज भी गई थी। अजलान उसकी बातों पर फकत मुस्कुरा दिया था। हाँ, वो जानता था वो इस तरह ही सेंसिटिव और पॉजेसिव है। जब वो अजलान पर अपना हक जताती थी तो उसे बहुत खुशी मिलती थी। अजलान ने अपने पॉकेट से कुछ निकाला। मुशाइम ने देखा तो वो रेड कलर का एक रिंग केस था। वो मुशाइम के सामने वैसे ही घुटनों के बल बैठा। अब वो उसे रिंग केस से रिंग निकाल रहा था। फिर उसने अपना दूसरा हाथ मुशाइम के सामने फैलाया। मुशाइम की आंखों में आंसू थे। उसे खुद समझ नहीं है कि ये आंसू इंतजार के थे, तकलीफ खत्म होने के थे, या खुशी के थे। आज के बाद कोई भी मुझसे किसी किस्म का हक नहीं जता सकेगा। मैं आज खुद को अपनी मुशाइम की मलकियत में देता हूँ। बोलो, क्या करोगी अपनी सारी जिंदगी मेरे नाम? क्या मुशाइम अजलान खान अपनी सारी जिंदगी अजलान खान के साथ गुजारना चाहेगी?
مشائم نے بنا ایک لمحہ ضائع کیے زور و شور سے اسباب پہ سر ہلایا. یہ اپنی ساری زندگی اپنے شوہر ازلان کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو. وہ فوراً اپنا ہاتھ ازلان کے ہاتھ پر رکھ دیا. ازلان نے بہت محبت اور چاہت سے انگوٹھی اس کے ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنا دی اور پھر وہی ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا. وہ بہت خوبصورت وائٹ گولڈ کی رنگ تھی. 1 منٹ رکو، میں ابھی آتا ہوں. ازلان کمرے میں چلا گیا. 5 منٹ بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک باکس تھا. مشائم اندازہ نہ کر سکی کہ اس کے اندر کوئی بریسلیٹ ہے یا شاید کوئی پینڈنٹ. ازلان نے وہ باکس کھولا اور اس میں سے کچھ باہر نکال رہا تھا. وہ بہت خوبصورت گولڈن لاکٹ تھا جس کے اوپر بہت پیارا ڈبل ایچ دل کی صورت میں بنا تھا. اسے دیکھ کر مشائم کی آنکھیں چمکی. وہ واقعی بہت خوبصورت تھا. اب ازلان اس کے پاس صوفے پر بیٹھا. یہ تمہاری منہ دکھائی. ہماری شادی باقاعدہ رسموں کے ساتھ نہیں ہوئی، مگر یہ رسم بھی ہے اور تمہارا حق بھی. اور اس بات پر مشائم کی ہنسی بے ساختہ نکلی اور وہ ہنستی چلی گئی. ازلان تو اس کی ہنسی میں جیسے کھو گیا تھا. ان کی ہنسی ایسی تھی جیسے بارش کے بعد مدن سی کوہ سے خزاں ہو. کچھ پلوں بعد جب اس کی ہنسی رکی تو ازلان نے آئی برو چکا کر ایسے دیکھا جیسے پوچھ رہا ہوں کہ اس میں ہنسنے والی کون سی بات تھی. مشائم نے نفی میں سر ہلایا اور دوبارہ ہنسنے لگی. ازلان نے بے ساختہ اس کی ادا پر دل سے نظر اتاری. میائی اب وہ مشائم سے پوچھ رہا تھا. مشائم نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا. وہ مشائم کے نزدیک ہوا اور اس کے گلے میں پینڈنٹ پہنا کر اس کا ہگ لوک کیا اور مشائم کے بے حد قریب تھا. اتنا کہ مشائم کے سانسیں ازلان کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور ازلان کی سانسیں مشائم کی گردن پر. اس کی اسٹرانگ پرفیوم کی خوشبو مشائم کے نتھوں سے ٹکرائی. مشائم اس کی حصار سے جگ رہی تھی. مشائم نے فوراً ڈر کے اپنی آنکھیں بند کی. وہ محسوس کر سکتی تھی کہ پینڈنٹ پہنانے کے بعد ازلان کے ہاتھ اس کی گردن میں موجود اس زنجیر پر حرکت کر رہے ہیں. وہ تھوڑا دور ہوا تو مشائم کی بند آنکھوں کو دیکھ کر دل کھل کر مسکرایا. مشائم تو ابھی تک اس حصار میں جگڑی آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی. اس کے کان کے پاس ہوا. اب تم سر سے لے کر پیر تک ازلان خان کی ملکیت ہو. ازلان خان تمہاری ملکیت ہوگا. مشائم کو اپنے کان میں سرگوشی سے بھی آہستہ آواز سنائی دی. ہاں، اس آگ اپنے کان کی لو پر ازلان کی سانسوں کی تپش اور پھر اس ہونٹوں کا لفظ محسوس کر سکتی تھی. ازلان نے بہت نرمی اور محبت سے اس کے چہرے پر پھونک ماری جس کی وجہ سے اس نے اپنی آنکھیں کھولی. دونوں کی نظریں ملی. ہیزل گرین آنکھوں میں ہر طرح کے جذبات کا خمار تھا. عشق، محبت اور چاہت. اور لائٹ براؤن آنکھیں اس سحر میں جگڑی جا رہی تھی. چلو آؤ، ناشتہ کر لو، پھر میڈیسن کھانے کے بعد تم نے ریسٹ کرنی ہے. ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ازلان نے یہ کہتے ساتھ ہی اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اٹھ گیا. مشائم بھی اٹھی اور کمرے میں فریش ہونے چلے گئی. کچھ دیر بعد مشائم دھلا ہوا چہرہ لیے کچن میں داخل ہوئی. کچھ لباس ابھی تک وہی تھا. ازلان اس کے پور نور چہرے کو دیکھ کر مسکرایا. وہ سارا ناشتہ ٹیبل پر لگا چکا تھا. وہ دونوں ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے. سامنے بریڈ اور چائے کو دیکھ مشائم کا منہ بن گیا تھا. یہ کیا ہے؟ اس نے صدمے سے پوچھا. ازلان نے بے ساختہ اپنی ہنسی کو قابو کیا. اسے ناشتہ کہتے ہیں میری جان. مشائم نے بے بسی سے ازلان کی جانب دیکھا. وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے مگر مجھے نہیں کھانا. یہ میں نے پراٹھا کھانا ہے، میں خود بنا لوں گی. اس سے پہلے کہ وہ ٹیبل سے اٹھتی ازلان اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ بٹھا چکا تھا. مشائم، ضد لے کرو، سکون سے بیٹھ کر یہ کھانا کھاؤ. تمہیں بخار ہوا ہے اور بخار میں پراٹھا ٹھیک نہیں ہے. شاباش، بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ تو گئی مگر ابھی تک منہ پھولا ہوا تھا. ازلان نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا جو خفگی سے پھیلا کے بیٹھی ہوئی تھی. دیکھو میری جان، جیسے ہی طبیعت ٹھیک ہوگی میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے پراٹھا بنا کر کھلاؤں گا، مگر ابھی نہیں. ابھی کے لیے یہ کھاؤ. مشائم کچھ بے بسی سے ازلان کی طرف دیکھنے لگی. مجھ سے نہیں پی جاتی یہ چائے. اوکے ٹھیک ہے، جسٹ ڈپ کر کے کھا لو چائے، مت پینا، میں پی لوں گا. ازلان نے درمیانی حل نکالا. یہ سن کر مشائم کی آنکھیں چمکی. اس نے جلدی سے کھانا شروع کر دیا. ازلان بیٹا خود بھی پاس ہی بریڈ کھا رہا تھا. جب اس کی بیوی یہ بیماروں والا کھانا کھا رہی ہے تو پھر وہ کیوں کچھ اور کھاتا؟ مشائم نے صرف 2 سلائس کھانے کے بعد پلیٹ پڑی کر دی. مطلب صاف تھا کہ اس نے بہت مشکل سے یہ 2 سلائس کس طرح کھائے ہیں کہ وہ وہی جانتی تھی. ازلان اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا سکتا تھا. ازلان نے فوراً جوس کا گلاس اس کے سامنے کیا. وہ گٹاگٹ ایک ہی سانس میں پی گئی مگر منہ کی کڑواہٹ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. ازلان اٹھ کر کچن تک گیا. دراز سے بخار کی میڈیسن نکالی.
मेडिसिन लेकर वो दोबारा आकर अपनी कुर्सी पर बैठा। अब वो मेडिसिन निकालकर मुशाइम के सामने आ रहा था। मुशाइम के चेहरे पर जावियों से अलग लग रहा था कि अब मेडिसिन खाने में भी नखरे करेगी, मगर उसने बिना किसी तरीके का कोई रद्दमल दिए वो मेडिसिन खा ली और पानी के साथ निकल गई। अजलान जिसकी नई जिंदगी उम्मीद लिए बैठा था पुरसुकून हो गया। अजलान ने उसका आधा छोड़ा हुआ चाय का मग पकड़ा और अपने होठों से लगा लिया। उसने जिंदगी में आज से पहले इतनी अच्छी चाय कभी नहीं पी थी। हाँ, क्योंकि वो मुशाइम की बची हुई चाय थी, इसलिए वो इसके लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन चाय थी। वो चाय पी रहा था और चाय पीने के साथ साथ उसकी नजरें मुशाइम के चेहरे का तवाफ भी कर रही थी। मुशाइम के हाथ में इस वक्त अजलान का फोन था। पता नहीं उसके फोन में क्या तलाश कर रही थी, मगर अजलान ने कोई रद्दमल नहीं दिया। वो जो मर्जी करती फिरे। उसके शौहर का फोन था, वो हाथ लगा सकती थी, वो सारा फोन चेक कर सकती थी, उससे कुछ भी पर्सनल नहीं था। कुछ देर बाद उसने देखा कि मुशाइम की आंखों में अजीब सी चमक थी। आखिर ऐसा भी क्या देख रही थी? अजलान तजस्सुस के मारे थोड़ा आगे हुआ और स्क्रीन पर नजर पड़ी तो हैरान रह गया। वो मोबाइल फोन में गैलरी खोले उसकी तस्वीरों को देख रही थी। कुछ कॉलेज टाइम की थी, कुछ यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर की। वो इस तस्वीरों को देख रही थी और वो खुश हो रही थी। अजलान पर उसको ढेरों प्यार आया। और फोन में भी सिर्फ अपने शौहर को ही देख रही थी, जैसे उसके लिए बाकी दुनिया को अहमियत न रखती हो। अजलान मुस्कुराता उठा और सारे बर्तन समेटे और किचन में रखे। 10 मिनट बाद वो सारे बर्तन धोकर वापस आया तो देखा शायद मुशाइम की आंखों में दर्द था। वो आंखें मसलती हुई उठी, एक नजर अजलान की जानिब देखा। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। अजलान ने इस्बात में सर हिलाया। वही मेज पर उसका फोन रखकर कमरे में चली गई। अजलान उसके पीछे ही कमरे में आया। वो बेड पर लेट चुकी थी। अजलान ने खुद आगे बढ़कर उस पर अच्छे से ब्लैंकेट ठीक किया, कमरे में मौजूद विंडो के पर्दे बराबर किए ताकि वो सुकून से सो सके और रोशनी उसे डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद उसकी पेशानी पर बोसा दिया और दरवाजा बंद करता हुआ बाहर निकल आया। बुखार की वजह से मुशाइम को कमजोरी थी, जिसकी वजह से वो 5-10 मिनट में ही नींद की वादियों में उतर गई। बाहर अजलान अपने लैपटॉप खोलकर अपना कोई काम कर रहा था। बिल्डिंग के बाहर अब दोपहर सिर चढ़ाई थी। अंदर अपार्टमेंट में दोनों अपनी अपनी जगह अंदर तक पुरसुकून थे। 2 दिन बाद जाकर मुशाइम की तबीयत ठीक हुई थी। आज उसे बहुत जरूरी काम से कहीं जाना था, इसलिए मुशाइम को अकेला छोड़े वो घर से बाहर निकल आया। मगर निकलने से पहले मुशाइम को कमरे से लॉक करने की खास हदायत देकर आया था। तकरीबन रात के 2 बजे बिल्डिंग के फ्लोर के राहदारी पर किसी के कदमों की आहट उभरी। अंधेरे में सिर्फ साया नजर आ रहा था। आगे बढ़ा और फ्लैट के ऐन सामने आ रुका। अब वो इस फ्लैट के दरवाजे को खोल रहा था। 2 मिनट की मेहनत के बाद दरवाजा खुल गया। वो अंदर आया और दरवाजा लॉक किया। वो सारे अपार्टमेंट का जायजा ले रहा था। उसके बाद वो बेडरूम की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर ये क्या, दरवाजा लॉक था। वो बार बार दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, मगर उससे खुल नहीं रहा था। अब उसके हाथों में बेताबी और तेजी थी। इतने में मेन डोर क्लिक हुआ। कोई दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो रहा था। वो शख्स जो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था वो खौफ से कपकपा उठा। उसे छीनने या भागने का मौका भी नहीं मिला था कि अजलान उसके सामने खड़ा था। अजलान जब फ्लैट का दरवाजा खोल कर रहा था तो उसे महसूस हो गया था कि किसी ने इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की है। उसमें दिमाग में फौरन मुशाइम का ख्याल आया। वो अंधाधुंध अंदर दाखिल हुआ, मगर साथ ही एहतियात शामिल थी। जैसे ही लाउंज में पहुंचा, कोई इसके बेडरूम के दरवाजे के बाहर खड़ा था। वो अपने कमरे में अपने बेडरूम के बाहर किसी गैर शख्स को खड़े देख अजलान का दिमाग गुस्से से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वो बिना लम्हा जाया किए एक ही झटके उस शख्स के सर पर पहुंच चुका था और गन की नाल उसकी रुख उस शख्स की जानिब कर दिया था। अजलान से घसीटता हुआ फ्लैट से बाहर ले आया। अंदर उसकी बीवी सो रही थी, इसलिए वो कोई भी शोर शराबा नहीं करना चाहता था। फ्लैट के बाहर आकर उसने दरवाजा अच्छे से बंद किया और उसका हाथ उठा और शख्स का नाक तोड़ गया। मुक्का इस कदर जोर का था कि उस शख्स को अपना नाक टूटता हुआ महसूस हुआ। अजलान सिर्फ एक ही बस पर नहीं हुआ था, उसने इस शख्स का चेहरा बिगाड़ दिया। मेरे घर में आधी रात को क्या कर रहे हो, बताओ, किसने भेजा? अजलान इतने सर्द लहजे में दहाड़ा के मुकाबले को अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई। वो शख्स खौफ से कपकपा उठा और हाथ जोड़े। मुझे माफ कर दो, मैं गरीब इंसान हूँ, सिर्फ पैसों की खातिर ये काम कर रहा था। अजलान उसकी बात काट कर दहाड़ा। मैंने पूछा किससे भेजा? मुझे रिदा मलिक ने भेजा है। ये सुनकर अजलान का दिमाग पक से उड़ा। क्यों भेजा था? उसने मुझे सच सच बता।
اس کے بعد اس شخص نے بتانا شروع کیا. ریتا نے اپنی بالکنی سے دیکھا کہ اذان کی گاڑی بلڈنگ سے باہر نکلی ہے. اس کا مطلب مشائم اکیلی ہوگی. اس نے فوراً باپ کو فون کیا. اس کے باپ نے اس بلڈنگ کے آنر کو پیسوں سے بڑا ایک بیگ دیا اور اذان کے فلیٹ کے ڈپلیکیٹ چابی مانگی. 30 منٹ بعد چابی ردا کے گھر کے باہر تھی. ردا نے امایا کے بھائی کو ٹارگٹ کیا. امایا اور اس کے بھائی دونوں غریب تھے. آدھے گھنٹے بعد اس کا بھائی ردا کے فلیٹ میں موجود تھا. یہ چابی لو اور اوپر والے پورشن کے فلیٹ کی ہے. تمہیں بس فلیٹ کھول کر اندر جانا ہے. اندر صرف ایک لڑکی ہوگی. اسے گلا دبا کر مار دو. زہر سے مارو, پنکھے سے لٹکا کر مارو, جیسے مرضی مارو. مجھے وہ مری ہوئی چاہیے. اگر اس کے شوہر آ گیا تو بتا دینا. تمہیں آدھی رات کو اس لڑکی نے ٹائم پاس کرنے کے لیے بلایا ہے. وہ تمہیں آج سے پہلے کئی بار ہاسٹل سے باہر آدھی رات کو بلا چکی ہے. تمہیں اس شخص کو یقین دلانا ہے. سمجھ گئے؟ یہ سن کر اذان کا دماغ کھول اٹھا. خدا کی قسم, میں سچ کہہ رہا ہوں. میری بہن اس کے ٹکڑوں پر پلتی ہے. وہ میری بہن کو ہر مہینے پیسے کی گڈیاں دیتی ہے اور اس کے بدلے میں وہ آپ پر نظر رکھواتی ہے. میں مجبور تھا. ہم دونوں بہن بھائی غریب ہیں, اسکالرشپ پر پڑھ رہے ہیں. ہمیں مفت میں بنا کسی کام کے پیسے مل جاتے ہیں, اس لیے وہ ہمارا فائدہ اٹھاتی ہے. اذان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر دے. تمہیں چھوڑ دوں. اگر میں تھوڑی دیر لیٹ آتا تو تم میری بیوی کو نقصان پہنچا سکتے تھے, اور مجھ سے کہہ رہے ہو میں تمہیں چھوڑ دوں؟ اذان سر درجے میں دہرا. نہیں, میں سچ کہہ رہا ہوں. میں انہیں مارنے نہیں آیا تھا, بلکہ میں سچ بتانے آیا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور اپنی حفاظت کرے. اذان کا دل چاہا اس شخص کا منہ توڑ دے. آدھی رات کو کسی کے فلیٹ میں تم اس لیے گھسے کہ بتا سکو کہ تم یہ بات صبح دن میں مجھے بتا سکتے تھے. اس وقت گھس کر تم نے میرا یقین دلایا کہ تم کچھ غلط کرنے کی نیت سے آئے تھے, اور مجھے کہتے ہوئے میں تمہاری بات کا یقین کروں. اور میں اپنے مرے ہوئے ماں باپ کی قسم کھاتا ہوں, میں سچ کہہ رہا ہوں. ردا ملک میرے ساتھ فون پر رابطے میں تھی جب میں نے فلیٹ کا دروازہ کھولا اور اندر بند کیا, اور اس کے بعد اس نے فون کٹ کیا تھا. مجھے معاف کر دے. میں اس شہر سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاؤں گا, مگر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا. اذان نے اس کا گریبان چھوڑا. دماغ میں جنگ چل رہی تھی. سارا سچ سننے کے بعد اذان کا دماغ غصے سے پھٹ رہا تھا. اذان نے ایک چوٹکی سے اس کا گریبان چھوڑا. خبردار, اگر یہاں سے ہلے تو. اس لڑکی نے اس بات پہ سر ہلایا. اذان غصے میں راہداری میں چکر پہ چکر کاٹنے لگا. وہ کوئی 20-22 سالہ لڑکا تھا. دیکھنے سے ہلکی عمر کا لگتا تھا, اور اس کا حلیہ بھی غریبوں جیسا ہی تھا. راہداری سنسان تھی, جس میں صرف اذان کے قدموں کی آواز تھی, اور اب اس آواز کے ساتھ موبائل فون کی آواز بھی شامل ہو گئی. اور وہ اس لڑکے کا موبائل تھا جو بج رہا تھا. اس نے جیسے ہی موبائل نکالا, نام دیکھ کر اس کے ہوش اٹھ گئے. اذان اس کے تاثرات لوٹ کر رہا تھا. اذان نے موبائل پکڑ کر سامنے کیا, اور اسکرین پر ردا ملک جگمگا رہا تھا. اذان نے کال ریسیو کی. بولو, کام ہوا یا نہیں؟ وہ لڑکی اس دنیا سے دفع ہوئی یا نہیں؟ اچھے سے تسلی کرو, وہ لڑکی مری ہے یا نہیں؟ فون ریسیو ہوتے ہی ردا کی چنگارتی ہوئی آواز آئی, اور اذان کی آنکھیں دہشت سے لال ہو گئی. بولتی کیوں نہیں ہو کچھ؟ منہ سے وہی جما کر بیٹھے ہو کیا؟ اذان نے بنا کچھ کہی کال کاٹ دی. اب میری بات دھیان سے تو, تم اس شہر سے ابھی کے ابھی نکلو گے. ردا کو بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے کہ تم زندہ ہو. میں تمہاری جان بخش رہا ہوں, مگر ان دونوں کو یہی بتاؤں گا کہ تمہیں مار چکا ہوں. اگر اپنی جان عزیز ہے تو 6 مہینے سے پہلے اس شہر میں نظر نہ آنا. لڑکے نے فوراً اس بات میں سر ہلایا, اور ردا اپنے اپارٹمنٹ پہ چکر کاٹ رہی تھی, اور امایا کا خون خشک ہو چکا تھا. اگر اس کا بھائی پکڑا گیا, اذان نے 1 منٹ سے پہلے اسے جان سے مار دے گا. کچھ پل گزرے جب اسے اس اپارٹمنٹ کا دروازہ نوک ہوتا محسوس ہوا. امایا بھاگتی ہوئی دروازے تک گئی. وہ صرف اپنے بھائی کو زندہ سلامت دیکھنا چاہتی تھی. جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا, اس کی روح فنا ہوئی. سامنے اذان سرخ انگارہ آنکھیں لیے کھڑا تھا. اس کے کپڑوں میں خون لگا تھا. امایا کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی. اس کا چھوٹا بھائی وہ وہیں دروازے میں گرنے کے انداز میں بیٹھی. اسے لگا اس کی ساری دنیا ختم ہو گئی ہے. اذان اسے اگنور کرتا ردا کے سامنے آیا, اور دوسری پل ردا کی گردن اذان کے ہاتھ میں تھی, اور اذان کی گن ردا کی کن پٹی پر. تمہاری اتنی ہمت, میری بیوی کو مارنے کی کوشش کرو گی؟ آج میں تمہیں بتاتا ہوں موت کیسی ہوتی ہے. بہت شوق ہے نا تمہیں مجھے حاصل کرنے کا. میرے لیے کچھ بھی کر سکتی ہو نا, تو آج میرے لیے اپنی جان دے دو. میں نے تمہیں سمجھایا تھا میری بیوی کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچنا بھی مت, اور اسے مجھ سے دور مت کرنا, مگر نہیں,
شاید تم جانتے نہیں ہو کہ وہ میرا جنون ہے، اور اگر اسے خراش بھی ہے تو میں سامنے والے کی جان اپنے ہاتھوں سے لیتا ہوں۔ اذلان اتنی اونچی آواز میں دہاڑا کہ خاموش فلیٹ کے در و دیوار گونج اٹھے۔ امایا کے جسم میں حرکت ہوئی، وہ ایک ہی جسم میں اعلیٰ اذلان تک پہنچی اور اس کے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ میرا بھائی کہاں ہے؟ کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ وہ چیخ رہی تھی۔ اذلان نے افسوس سے اس کی جانب دیا جس کا وہ حقدار تھا۔ میری بیوی کو مارنے آیا تھا، میں نے اس کی جان لے لی۔ وہ شخص میری بیوی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے ساتھ یہی ہوگا۔ اور مایا کے ہاتھ ایک دم بے دم ہو کر پہلو میں آ گرے۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، وہ میرا بھائی تھا، میرا اکلوتا سہارا۔ کیوں کیا تم نے اس کے ساتھ ایسا؟ اس نے کچھ نہیں کیا تھا، اس نے وہ سب ردا کے کہنے پر کیا تھا۔ تم دونوں کی جنگ میں میرا بھائی مارا گیا۔ کیوں کیا ایسا؟ کیوں؟ وہ ہذیانی انداز میں چیخی تھی، اپنے بال پکڑ کر نوچتے اس زمین پر بیٹھتی چلی گئی، اور ردا تو پتھر کی مورت بنی دیکھ رہی تھی۔ اذان کے ہاتھوں کی گرفت اس کے سر پر لگی گن پر سخت ہوتی جا رہی تھی، اس کی موت نزدیک آ رہی تھی۔ اچانک اذان نے گولی چلائی اور فلیٹ کے در و دیوار میں ایک نسوانی چیخ گونجی۔ وہ چیخ ردا کی تھی، گولی اس کے کندھوں کو چیرتی ہوئی گزری۔ یہ تمہاری سزا ہے، تمہیں زندہ رہنا ہوگا اور زندہ رہ کر دیکھنا ہوگا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کتنا خوش ہوں۔ تمہیں مارنے سے وہ تکلیف نہیں ہوگی جو تمہیں زندہ چھوڑنے سے ہوگی۔ تم سالوں تڑپتی رہو، پھر بھی اذلان تمہارا نہیں ہوگا۔ اگر میری زندگی میں وہ 10 سال واپس بھی آئے ہوتی تب بھی میں اپنی آخری سانس تک کسی دوسری لڑکی کو نہ ہوتا۔ وہ میرے جسم میں میرے خون کی طرح دوڑتی ہے۔ آئندہ اگر تم نے ایسا سوچا تو اگلی بار نشانہ تمہارا کندھا نہیں، تمہارا سر ہوگا۔ اتنا کہتے ساتھ اذلان واپس مڑ گیا۔ امایا اس کے پیچھے پیچھے لپکی۔ پلیز بتا دو میرا بھائی کہاں ہے؟ وہ لفٹ کے دروازے تک آئی مگر وہ لفٹ کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخی مگر وہ کچھ نہ بولا۔ آپی، اتنے دن پیچھے سے آواز آئی۔ اس کا بھائی صحیح سلامت پیچھے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر دیوارہ دوار اس کی طرف رکھی اور اس کے سینے سے جا لگی۔ وہ اس کے ساتھ رو رہی تھی۔ اس کا بھائی اسے خاموش کروا رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں، انہوں نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ خدا کے لیے اب تو ردا کی جان چھوڑ دیں، اس سے دور رہے، وہ ہماری جان لے کر چھوڑے گی۔ وہ امیر لوگ ہیں، ان لوگوں کا ہم غریبوں کی موت سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہمیں پڑے گا۔ آپ نے ایک بار بھی سوچا اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو آپ اکیلی رہ جاتی؟ میں دوسرے شہر جا رہا ہوں، میں خود کماؤں گا اور آپ کا خرچہ خود اٹھاؤں گا۔ آج کے بعد آپ اس لڑکی سے دور رہیں گی اور اس کا کوئی پیسہ نہیں لیں گی۔ اذلان نے منع کیا اور ردا کو سمجھاتے ہوئے انہیں پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں زندہ ہوں۔ امایا نے بہت نزدیک سے موت دیکھی تھی، اس لیے اسے سبق آ گیا تھا۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور وہ اپنی بہن کو ساتھ لیے بلڈنگ سے باہر نکلا۔ اب وہ اسے ہاسٹل چھوڑنے جا رہا تھا۔ ردا کو چکر آ رہے تھے۔ اس نے ڈاکٹر کو کال کر کے اپنے فلیٹ میں بلایا تھا مگر اس وقت وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ اذلان واپس اپنے فلیٹ میں آیا، اچھے سے ڈبل لاک لگا کر دروازہ بند کیا، پھر لاک کھول کر کمرے تک آیا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، سامنے ہی مشائم بیڈ راؤنڈ سے ٹیک لگائے آدھی لیٹی سو رہی تھی۔ اذلان کو بے ساختہ اپنی بیوی پر پیار آیا اور ترس بھی، یقیناً وہ اس کا انتظار کرتی سو گئی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے کپڑوں کو دیکھا جس پر خون لگا تھا۔ وہ آدھی رات کو مجرموں کو پکڑنے کے لیے گیا تھا، ان میں سے کسی کو مارتے ہوئے خون لگ گیا تھا، اور ایسے خون آلود کپڑوں کے ساتھ مشائم وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، اس لیے سیدھا واش روم میں گیا۔ 15-20 منٹ بعد وہ شاور لے کر باہر نکلا۔ اب اس نے ایک کالا ڈھیلا ڈالا ٹراؤزر اور ساتھ وائٹ ہاف سلیوز شرٹ پہن رکھی تھی۔ وہ بیڈ پر اپنے سائڈ آیا، احتیاط سے مشائم کا دوپٹہ اس کے گلے سے باہر نکالا اور پھر سیدھا کر کے بیڈ پر لٹایا۔ اس کے بعد سر اس کا اپنے سینے پر رکھا، اپنے حصار میں لے لیا، اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور لیٹ گیا۔ دماغ میں ساری سوچیں کچھ دیر پہلے ہوئے واقعہ کی طرف تھی۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اگر وہ کچھ دیر لیٹ ہو جاتا تو شاید مشائم کو ہمیشہ کے لیے کھو دیتا۔ نہیں، وہ ایسا کبھی نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ ہاں، آج کے بعد وہ اپنے احتیاط سے کام لے گا۔ اسے مشائم کی حفاظت کرنی تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ مشائم کو اس واقعے کا کچھ علم نہیں تھا۔ وہ تو کمرے میں سو رہی تھی، اسے اس بارے میں کچھ بھی بتانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ اس نے بلڈنگ کے اونر کا دماغ بھی ایسے ٹھکانے لگایا تھا۔ وہ پیسوں سے بک گیا تھا۔ صبح ہوتے وہ سارے لاک بھی چینج کروائے تھے۔ یہ سب سوچتے اذلان بھی نیندی وادیوں میں اتر گیا تھا۔ پھر اگلے دن ہی اس نے سارے لاک چینج کروا دیے تھے، مگر اس طرح کہ مشائم کو بنک تک نہ پڑی، اور اس کے ساتھ وہ فلیٹ میں خوش تھی اور اس کی خوشیاں تباہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔
امایا کو ہمیشہ کے لیے عقل آ گئی تھی، اور ردا جب اسے کوئی لگی اور اس کے باپ نے اسے ہمیشہ کے لیے دوسرے ملک بھیج دیا تھا تاکہ اس کے سر سے ازلان نامی شخص کا بھوت اتر جائے۔ امایا نے ازلان سے معافی مانگ لی تھی اور ہمیشہ کے لیے ردا کی دوستی چھوڑ دی تھی۔ اس کی دوستی اب مشائم سے ہو گئی تھی اور اسے سبق آ گیا تھا کہ انسان جب دوسروں کے ساتھ غلط کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی وہی غلط ہی ہوتا ہے۔